बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 6 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के गजा क्लीन आउट प्लान के हवाले से। इसने गुज़िश्ता रोज़ ही अनाउंस किया गजा पर कब्जे का मंसूबा, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मंसूबे से पीछे हट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है, या फिर यूं भी कह सकते हैं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि मैड मैन थ्योरी है क्या, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काम कर रहा है। तो यूं भी कहा जा सकता है कि मैड मैन एक कदम अपने मंसूबे से पीछे हट गया है, और अब ये खबरें सामने आने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया उस मंसूबे से जो कि गुज़िश्ता रोज इसने अनाउंस किया था। इसके मोटे मोटे नुकात मैं आपको बता दूं। इसने ये कहा था कि गजा को ये ओन करेगा, गजा पर ये कब्जा करेगा, और गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के पड़ोसी ममालिक के अंदर इंक्लूडिंग इजिप्ट और जॉर्डन, दीगर जो अरब कंट्रीज हैं, वहां पर ये परमानेंटली मुंतकिल करेगा। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर सुनवाया भी। सहाफ़ी ने इससे सवाल पूछा कि क्या ये वापस आएंगे गजा के मासूम फ़लस्तीनी, रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड करने के बाद गजा को, क्या इन मासूम फ़लस्तीनियों को आप वापस लाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि क्या करेंगे वापस आकर, उस जगह पर जिस पर ये दोबारा से कब्जा करने की कोशिश करेंगे, फिर से ये मारे जाएंगे। तो वी शुडंट रिपीट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। हमें बार बार वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो बार बार हम दोहरा चुके हैं। इस वजह से मैं ये नया मंसूबा लेकर आया हूं, जिसको इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, बहुत सारे अरब कंट्रीज ने मेरे इस मंसूबे को पसंद भी किया है। पसंद तो कितना किया, पूरी दुनिया ने। वो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको रिएक्शन बताया था कि पूरी दुनिया का, ना सिर्फ OIC कंट्रीज बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने भी इस मंसूबे को पागलपन कहकर, गैर अखलाकी कहकर, गैर कानूनी कहकर, रिडिकुलस कहकर इन्होंने मुस्तरद कर दिया था। UN का इजलास भी हो चुका, और इस इजलास के अंदर मैं आपको बता दूं कि रशिया, चाइना के नुमाइंदों ने और अमेरिका के जो एलाइज हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, उन्होंने भी इस मंसूबे को एथनिक क्लेंजिंग कहकर मुस्तरद कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। अब व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके चंद घंटों के बाद मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात गए व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग हुई, और उस ब्रीफिंग के अंदर सहाफ़ी की जानिब से सवालात पूछे गए। तमाम के तमाम सहाफ़ियों ने ज़ाहिर है कि इस अजीब व गरीब मंसूबे के हवाले से सवालात पूछे, और व्हाइट हाउस की तर्जमान मैं आपको बता दूं कि हर सवाल के जवाब पर ये जोर जोर से कह रही थी टेम्परेरीली, यानी कि आर्जी तौर पर। और एक सहाफ़ी ने इस चीज़ को नोट किया और उसने सवाल पूछा कि आप ये टेम्परेरीली पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं, उधर तो परमानेंटली किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो ये चक्कर क्या है? तो क्या जवाब दिया व्हाइट हाउस की तर्जमान ने, ये सुन उसके बाद बात करते हैं। Jeff. Thanks very much. Two questions. One, the president yesterday used the word permanent for permanently resettle Palestinians. I hear you saying temporarily today. Is that a shift or a specific change that you want to highlight? And my second question is, yesterday he spoke about the U.S. owning Gaza. Who owns Gaza now, and how would the U.S. acquire ownership? Well, Gaza is currently run by Iranian-backed terrorists in the Middle East, Hamas, who we all agree, I think everybody in the region agrees, that can no longer stand. Just look at the events of October 7th and the events since. And the president, again, is committed to rebuilding the region for all people who want to return to it once it is no longer a demolition site, and it's a place where people can actually live and thrive in harmony, as he said last night. His words, not mine. Daniel. Permanent versus temporarily resettle? The president has made it clear that they need to be temporarily relocated out of Gaza for the rebuilding of this effort. Again, it's a demolition site right now. It's not a livable place for any human being. And I think it's actually quite evil to suggest that people should live in such dire conditions. Daniel. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान की, जिससे सहाफ़ी ने आखिर एंड पर, इस ब्रीफिंग के एंड पर, इस सहाफ़ी ने इस चीज़ को नोट करते हुए ये सवाल पूछ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप तो परमानेंटली कर रहे थे, पूरी दुनिया चीख रही है, और यहाँ पर आप कर रही हैं टेम्परेरीली, तो क्या आप परमानेंटली मुंतकिल करना चाहते हैं गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को अरब कंट्रीज़ के अंदर, या फिर आप टेम्परेरीली मुंतकिल करना चाहते हैं? तो व्हाइट हाउस की तर्जमान ने बता दिया कि टेम्परेरीली मुंतकिल करना चाहते हैं।
غزہ کو ریبلٹ ریکنسٹرکٹ کرنے کے بعد ہم غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو واپس لے آئیں گے. اور یہی بات مارکو روبیو سے بھی پوچھی گئی. ظاہر ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان تو غلطی بھی کر سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو درجن مرتبہ کہا پرماننٹلی, لیکن وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہے وہ کنفیوزڈ بھی نظر آ رہی تھی اور ٹیمپریریلی جو ہے وہ بات بھی کر رہی تھی. صحافی کے سوال پر بھی اس نے بڑا کنفیوزڈ ہو کر جواب دیا. تو یہی سوال جو ہے وہ مارکو روبیو سے پوچھ لیا گیا. سیکرٹری آف اسٹیٹ تو ظاہر ہے کہ وہ تو غلط بات نہیں کر سکتا. تو مارکو روبیو سے جب یہ سوال پوچھا گیا پرماننٹلی یا پھر ٹیمپریریلی والا, تو مارکو روبیو نے کیا جواب دیا یہ سن لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. What President Trump said yesterday is an acknowledgement of the following. Gaza has been severely damaged. If you look at the aerial imagery, you see what's happening. The billions of dollars that are going to be required for reconstruction are enormous. Some areas have been rendered unlivable now and for the foreseeable future. And so what President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. And while you are rebuilding, while you're clearing debris, by the way, there are unexploded munitions, there are all kinds of Hamas weaponry still buried underground. For people to be able to live in a place safely, all of that has to be removed. It's an enormous undertaking. And the only thing President Trump has done very generously, in my view, is offer the United States willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions. And in the meantime, the people living there will not be able, the people who call that home will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris, while you have munitions being removed, etc. That's the offer that he's made. It's actually, he made a similar, obviously we didn't have a conflict at the time, but when in his first term, he offered a $50 billion plan to help Palestinians, which was rejected by the PA and obviously others. So in the interim, obviously people are going to have to live somewhere while you're rebuilding it. It is akin to a natural disaster. So what he's very generously has offered is the ability of the United States to go in and help with debris removal, help with munitions removal, help with reconstruction, the rebuilding of homes and businesses and things of this nature, so that then people can move back in. But in the meantime, they'll have to live somewhere. Now, the details of that, if it was accepted, would have to be worked out among multiple partner nations. It's a unique offer, one that no other country in the world has stepped up and made an offer. But I think it's one people need to think about. Seriously, it was not meant as a hostile move. It was meant as I think a very generous move. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی, جنہوں نے یہ کہا کہ غزہ کی صورتحال ایسی نہیں ہے, غزہ کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر رہا جا سکے. اور بالکل درست کہا. یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں کہ غزہ کے اندر, میں آپ کو بتا دوں کہ طوفانی بارش, بہت زیادہ موسم خراب ہے, اور غزہ کی کیا صورتحال ہے اور اس سچویشن میں غزنز کی کیا صورتحال ہے وہ ان تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ اس طوفانی بارش میں 2 جو سہونی فوجی ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں, 8 زخمی بھی ہوئے ہیں. جو سرویلنس کے لیے انہوں نے کرین کھڑی کر رکھی تھی, تو ہوا چلنے سے وہ کرین جو ہے وہ ان فوجیوں پر جا گری, جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور 8 زخمی بھی ہیں. بہرحال غزہ کے معصوم فلسطینی جن کے گھر تو کوئی باقی نہیں بچے, ان سہونیوں نے اپنی نسل کشی کے چکر میں غزہ کی کیا حالت کر دی ہے. یہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہے وہ تصویر دکھا کر اپنی بریفنگ کے اندر یہ بتا رہی تھی کہ یہ دیکھو کہ حماس کے دہشت گردوں کی وجہ سے غزہ کی کیا حالت ہو گئی ہے. اب یہ کن دہشت گردوں کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے وہ تو خیر پوری دنیا کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. بہرحال مارکو روبیو نے یہ کہا کہ ٹیمپریریلی, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑی سخاوت دکھا رہا ہے کہ ٹیمپریریلی غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو عرب کنٹریز کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا, اور پھر غزہ کو ریبلڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ, سخی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کو ریبلڈ کرنے کے بعد غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو واپس لے آئے گا. پیسہ ڈونلڈ ٹرمپ دے رہا ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے صحافی نے پوچھا کہ اتنا سخی ہے, پیسے وہ لگائے گا غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے, تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کیا جواب دیا یہ سن لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. I would reject the premise of your question that this forces the United States to be entangled in conflicts abroad. The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی, جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ نہ پیسہ نہ فوجی, یعنی کہ نہ سروسز بھی نہیں دے رہا, فنانس بھی نہیں دے رہا, بس یہ ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں, غزہ کے اور پوری دنیا کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں,
اور یہ سخی بھی اپنا نام انہوں نے رکھ لیا کہ جی سخی نے یہ منصوبہ جو ہے وہ بنایا ہے اور وہ عرب کنٹریز کے اوپر یہ منصوبہ جو ہے وہ تھوپنا چاہتا ہے. حالانکہ نہ یہ پیسے دے گا اور نہ یہ اپنے فوجی دے گا یا پھر مزدور دے گا. فوجی بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ جو قابض فوجی ہیں انہوں نے تو تیاریاں بھی سٹارٹ کر دی ہیں, سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے جی, جو والنٹریلی یہ جائیں گے یہاں پر رضاکارانہ طور پر, جو ان کی ایویکویشن ہے غزہ سے ایجپٹ یا پھر جارڈن, اس کے لیے جو IDF ہے اس کو ان کے چیف کی جانب سے اور ڈیفنس منسٹری کی جانب سے احکامات موصول ہو چکے ہیں کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کا راستہ مت روکنا, ان کو رافع کراسنگ کے تھرو یا پھر جارڈن ان کو جانے دو, اور یہ ٹیمپریریلی وہاں پر جا رہے ہیں, رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں, اور سخی جو ہے وہ یہاں پر ریکنسٹرکٹ کرے گا غزہ کو اور ان کو واپس لے آئے گا. یعنی کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے لیا اور اپنا منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ بھی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. اب ڈیپینڈ کرے گا ایجپٹ کے سیسی پر یا پھر جارڈن کے کنگ عبداللہ II پر, جنہوں نے 11 فروری کو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کرنی ہے. اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھیں کہ خوشیاں منائیں گے جارڈن کے کنگ عبداللہ II, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے. وہ بڑے خوش ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایک قدم پیچھے ہٹنے سے کہ اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے پرماننٹلی منتقل کرنا ہے, آپ نے ٹیمپریریلی منتقل کرنا ہے, تو پھر موسٹ ویلکم غزہ کے معصوم فلسطینی ٹیمپریریلی جو ہے کئی مہینوں کے لیے یا پھر کچھ سالوں کے لیے یہاں پر رہ سکتے ہیں. اور پھر سخی صاحب جب ریکنسٹرکٹ کر لیں گے غزہ کو تو غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو واپس لے آئیں گے. تو ایسا رد عمل نہ ایجپٹ کی جانب سے جانا چاہیے, نہ جارڈن کی جانب سے جانا چاہیے, نہ مسلم دنیا کی جانب سے جانا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈ مین جو ہے وہ میڈ مین تھیری کے تحت پوری دنیا کو پاگل بنا رہا ہے. اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو واپس لے آئے گا. اس کا تو ری بلڈ کرنے کا بھی منصوبہ نہیں ہے. یہ تو مفتے کے ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں. تو مسلمان ممالک کو کوئی تالیاں, کوئی کلیپنگ نہیں کرنی چاہیے کہ ڈر گیا, ہمارے پریشر سے ڈر گیا, ہمارے ریئیکشن سے ڈر گیا. اور اس نے ایک قدم پیچھے کیوں لیا ہے وہ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی بھی یہ بہت ساری تبدیلیاں کرے گا, اور قدم بھی یہ پیچھے ہٹے گا ڈونلڈ ٹرمپ, اور کہے گا کہ چلو میں اور پیچھے ہٹ گیا, چلو یہاں پر جزیرے کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. چلو یہ بھی نہیں کرتے تو ہم یہ جو فلسطین ہے, یہ جو غزہ ہے, اس کو بھی اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں. غزہ کے معصوم فلسطینی یہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن انڈر اسرائیلی اتھارٹی رہیں. اب یہ کچھ قدم جو ہے وہ نخروں ٹکروں سے پیچھے لیتا رہے گا اور یہ انتظار کرے گا, جو مسلمانوں کی سیٹسفیکشن ہے اس کا انتظار کرے گا کہ آخر تو سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. لیکن مسلمانوں کو تب تک سیٹسفیکٹری آنسر یا پھر ریئیکشن نہیں دینا چاہیے کہ اچھا پرماننٹلی نہیں, یعنی کہ ٹیمپریریلی منتقل کرے گا, اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے کہ ہم ویلکم کر لیتے ہیں غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو. یا پھر یہ اگر انڈر اسرائیلی اتھارٹیز بھی غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو رکھنا چاہے, کچھ قدم مزید پیچھے ہٹ کے یا پھر جزیرے کے اندر منتقل کرنا چاہیے, تو کسی بھی اس کی بلیک میلنگ میں یا پھر یہ جو میڈ مین تھیری کے تحت یہ کام کر رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کو نہیں آنا چاہیے, بلکہ اپنا ایک ہی موقف تمام کے تمام مسلمانوں کو رکھنا چاہیے. امداد کے چکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجپٹ اور جارڈن جو ہے وہ بہت زیادہ امداد بھی لیتے ہیں امریکہ سے, تو اس کے چکر میں یا پھر کسی اور پریشر کے چکر میں جو ہے وہ اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. اور ایک نقطہ رکھنا چاہیے تمام کے تمام مسلمانوں کو کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. آپ کے 2 قدم پیچھے ہٹنے سے ہم بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں گے. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.